أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وصلى الله على النبي الكريم. سورة البراءة. اس سورت کا اپنی ماقبل سورت کے ساتھ نام کا ربط کہ پچھلی سورت میں تھا انفال المؤمنین، اس سورت میں ہے براءۃ من اللہ، یعنی جب مومنین کی زندگی انفال کے کمال سے بھری ہوئی ہے تو انہیں مشرک معاشرے کی کیا ضرورت، لہٰذا ان سے براءت کر کے رہو۔ معنوی ربط، پچھلی صورت میں مومنین کے لیے حدود کا ذکر تھا، یعنی حدود الدین۔ اب اس صورت میں حکم القتال ہے لحفاظت حدود الاسلام، لحفاظت حدود الاسلام والمسلمین اور مملکت مسلمین و مملکت المسلمین لکھ دیں۔ سمجھا جی؟ پچھلی صورت میں حدود الاسلام، حدود الدین کا ذکر تھا جو کہ آپ نے پوری توجہ سے پڑھا، اور اب اس صورت میں حکم القتال ہوگا، اور قتال کے کیا فوائد ہیں چنانچہ وہ آپ پڑھیں گے۔ حدود الدین کی حفاظت ہے، حدود الاسلام کی حفاظت ہے، حدود المؤمنین کی حفاظت ہے، حدود مملکت الاسلام کی حفاظت ہے، چنانچہ آپ یہ پڑھیں گے۔ ایک تو مضمون آئے گا نا انشاءاللہ التنفیذات الالہیہ سورۃ الحدید کے اندر، اور ایک التشریعات الالہیہ سورہ شورى کے اندر۔ یہاں پر حفاظت دین کے لیے قتال ہے، وہ الگ الگ نفاذ دین کا الگ سبق ہوگا انشاءاللہ۔ اس سورت کا اب دعویٰ اور دعویٰ کو سمجھنے کے لیے تعارف سورہ، یعنی جس کو ہم چھوٹا دعویٰ کہتے ہیں، تو اس سورت کا تعارف ہوگا البراءات الالہیہ۔ تو اگرچہ اس کا تعارف البراءات الالہیہ ہے، اب اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ پوری صورت فٹ ہوتی نظر آئے، کوئی آیت اس دعوے سے باہر ہوتی نظر نہ آئے۔ چھوٹے سے تعارف کے بعد اب جب عبارت لکھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ البراءۃ من المشرکین والمنافقین الخوناء والرضوان للمؤمنین المجاہدین البراء۔ تو آپ نے معنوی ربط میں حکم القتال لکھا، جبکہ دعویٰ میں آپ کہیں گے کہ حکم القتال کا لفظ تو نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہم حل کریں گے؟ تو آپ نے لکھا نا البراءۃ من المشرکین والمنافقین الخوناء، تو یہ براءت کی کئی صورتیں ہوگی، یہاں اللہ کریم ہمیں سمجھائیں گے۔ مثلا ایک صورت ہے الگ تھلگ ہونا، جس کو براءت کہتے ہیں، ایک صورت ہے قتال کرنا، اس کو بھی براءت کہتے ہیں، ایک صورت ہے جہاد کرنا، اس کو بھی براءت کہتے ہیں، ایک صورت ہے غلظہ وغلظ علیہم، یہ بھی براءت ہے۔ تو یہ جو چونکہ صورت کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، حکم القتال اگرچہ بار بار ہوگا اور غالب ہوگا، تو اس لیے ربط معنوی میں تو وہی لکھوایا، لیکن ساتھ ساتھ براءات کا تذکرہ اور اس جیسی چیزوں کا تذکرہ ہوگا جس سے منافقین
اور مشرک معاشرے سے مکمل طور پر برات ہوتی ہو۔ تو لہذا حکم القتال اس صورت میں ہے، نہ کہ ساری صورت مشتمل ہے حکم قتال پر۔ تو حکم القتال اس صورت میں ہوگا۔ تو لہذا اب آپ کو ربط معنوی اور تعارف اور دعوے صورت سمجھ آ گئی جی۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہاں حکم قتال کیسے ہے، حکم البراءات کیسے ہے۔ اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو بے شک ربط معنوی میں لکھ لیں حکم القتال والبراءات، تو بس مزید آپ کو یہ اشکال حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آسانی کے لیے آپ کو بتا دیا۔ چلیں جی، صورت تو عجائبات رکھتی تھی، اگرچہ نئی چیزیں جس صورت میں آ جائیں تو متشابہ کم ہوتی ہے، تو لہذا مسائل کم پڑتے ہیں، لیکن یہ صورت براءات کی صورت ہے اور یہاں پر مومن معاشرے کو بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت کر کے پیش کرنا ہے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی جو مومنین کی معاشرے کی حفاظت کے لیے ہوں گی، اور لگے گا کہ یہ چیزیں تو پہلے گزر چکی ہیں، لہذا ایک گناہ متشابہ ہونا بھی صورت میں آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے جہاں صورت میں متشابہن ہو تو اس کو مزے لے کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسانی بار بار تو تبھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر تشابہات کو حل نہ کیا جائے تو پھر مزہ تو نہ رہے گا، اشکال در اشکال رہیں گے۔ تو لہذا صورت انشاءاللہ آسان بھی ہوگی، اور کچھ اگر مشکلات آئیں گی تو وہ اس آسانی کے تابع ہو کر چٹکی میں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لہذا آپ نے دیکھنا ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر کیا عجائبات اللہ نے رکھے ہیں۔ اس سورت کو ایک طریقہ پڑھنے کا مشکل بھی ہے اور ایک طریقہ آسان بھی ہے، لیکن آسان طریقہ آئے گا تو مشکل آئے گا، لہذا آسان طریقہ تو پڑھ لیتے ہیں نا، پھر مشکلات کا تعلق علوم القرآن سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کے اندر مزید کئی باتیں آئیں گی، مختلف خلاصہ جات سے آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو لہذا اول تو ہم کتاب اللہ کو علی نہج الکتاب ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس صورت کو کیوں نازل کیا۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، اور یہ اعلان کرنا ہے کن کی طرف؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس لیے آگے لفظ آئے گا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ براءۃ من اللہ کا مطلب اذان من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے برات تو ہو چکی ہے، اور یہ برات پھینکنی کہاں ہے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، لہذا تم ہم سے بری ہو گئے، تم ہم سے جدا ہو گئے۔ تو یہ براءت کا لفظ تو ہے، اب اس کی صورت کیا ہے جی کہ کس طریقے سے برات کرنی ہے۔ برات کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو سلام نہیں کرنا، برات کی ایک صورت ہے جہاں مل جائیں ان کو پکڑ کر مارنا ہے، برات کی ایک صورت یہ ہے کہ رشتے ناطے توڑ دینے ہیں، برات کی ایک صورت یہ ہے کہ معاہدے ان کے ساتھ توڑ دینے ہیں، برات کی ایک صورت یہ ہے کہ رشتہ داریوں ان سے ختم کرنی ہے۔ اب کون سی صورت مراد ہے؟ براءتن، یہ پہلے تو اللہ کا اعلان سنے نا، پھر اللہ کریم آپ کو سمجھائیں گے کہ کیسے برات کرنی ہے، پہلے تو یہ اعلان اور عقیدہ بنا لیا جائے۔ لہذا اس صورت کے اندر گویا 4 قسم کے احکام القتال کے طائفے بنیں گے آسانی کے لیے۔ کتنا جی؟ گویا صورت منقسم ہو جائے گی 4 چیزوں کے اندر انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے پہلے حکم القتال بھی ہے، حکم البراءہ بھی ہے، تو اس کو کہیں گے قتال البراءہ۔ کیا کہیں گے جی؟ قتال البراءہ۔ اب یہ نام لکھیں گے نا تو چاروں قتال کی انشاءاللہ نام سامنے آ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قتال البراءہ،
اگرچہ یہاں پر ابھی قتال کا لفظ نہیں آیا، ابھی صرف برات کا لفظ آپ نے دیکھنا ہے، لیکن آگے جب برات پوری ہو جائے گی نا تو اللہ کریم فرمائیں گے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ تو اس کا مطلب ہے برات کی اعلیٰ صورت قتال ہے، اور باقی بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ کون سی وہ اللہ کریم سمجھائیں گے۔ لہذا پہلے تو یہ سمجھیں جی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن جن مشرکوں سے برات تو تمہاری پہلے بھی ہو چکی ہے، کیونکہ اتنی صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورت البقرہ سے احکام جب سمجھ آ گئے تو متقین الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے، برات تو پہلے بھی تمہاری چل رہی ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین، سورہ آل عمران میں، اسی طرح قوانین الدیانہ بتا دیے ہیں، اسی طرح تمہارے اور مومنوں کے جو معاہدے تھے وہ بھی اللہ نے بتا دیے ہیں کہ کافر تمہارا کچھ نہیں لگتے، لا تتخذ الیہود والنصارى، وہ براءات تو پہلے پڑھ چکے ہو، لیکن اب یہ ہے کہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کچھ مشرکین ہوں گے معاہد جن کے ساتھ تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، تو لہذا اب ان سے نام کے جو تمہاری اور ان کے آپس کے تعلقات تھے نا، اب یہ بھی ختم ہو جانے چاہیے۔ کوئی مشرک کا ہمارا معاہدہ، جو بھی معاہدے چل رہے تھے برائے نام کہ تمہارے ہمارے معاہدے چل رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں سے ہمارے معاہدے ختم ہو گئے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے مدت طے کی ہے، تو وہ معاہدہ اسی طرح پورا کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا، ان کو کیا کہنا ہے؟ ہر مشرک کو دولت الاسلام بن چکی ہے، اسلامی ریاست کی تعمیر ہو چکی ہے، پچھلی ساری صورتوں سے آپ سبق پڑھتے آئے اور دین کو نافذ کرتے آئے، یوں اسلام کی ریاست قائم ہو گئی، مومنین کی ریاست قائم ہو گئی۔ لہذا اب ان کو کہہ دو ہم اپنے مملکت میں تیار ہیں، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، سو پھر لو ملک میں، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ 4 مہینے کون سے جی؟ آگے آ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حرم، وہ 4 مہینے ایک الگ ہے اور 3 اکٹھے ہیں۔ الگ کون سا ہے؟ رجب، اور پھر اکٹھے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، یہی ہے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، وہ اشہر الحج نہیں، وہ اشہر الحج ہے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ محرم سے شروع کریں گے تو آپ اسی طرح مکس ہو جائیں گے، تو لہذا محرم کو اختتام پر رکھنا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ایک الگ ہے یعنی رجب۔ اربعۃ اشہر، 4 مہینے تم پھر لو ملک کے اندر، وَاعْلَمُوا، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لڑیں تو پھر تم بھی لڑو، اگر وہ ان 4 مہینوں میں تمہارے ساتھ نہ لڑیں تو تم نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور پھر اللہ نے اس حکم فطرت کو سمجھایا تھا، احکام جدلیہ میں یہ حکم الفطرت آیا تھا، اور اس حکم الفطرت کے پھر کچھ حصص بنائے تھے، ان حصص کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ اب ان حصص کو بندہ پڑھے گا تو پھر یہاں پر اشکال ختم ہو جائے گا، یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں جی، پہلے اللہ ہمیں تیاری کروا آئے ہیں، پہلے الف با کی طرح ہمیں سمجھا آئے ہیں، مکمل طور پر جس طرح بچے کو پڑھایا جاتا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھا چکے ہیں، لہذا اسی سمجھنے کو آگے جاری کریں۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو تم 4 مہینے زمین میں چل پھر لو، یہ نہ کہنا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں،
یہ دل میں رکھ لو کہ انکم غیر معجز اللہ، ان 4 مہینوں کو بھی ضائع نہ کرو، ان میں یہ سوچتے رہو کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، لہذا ان 4 مہینوں میں تو غیرت کر لینا، اسلام لے آنا، کیونکہ ابھی تو تمہیں سمجھنے کا موقع مل چکا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی سمجھ لینا تم تو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا، اور اللہ تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ان اللہ مخزی الکافرین، اور ایسے بگاڑے گا کہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ ابتدا اعلان برات، یہ اعلان برات کب ہو؟ یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا، اس کے بعد جو یوم الحج الاکبر آئے گا اسی کے اندر اعلان ہوگا، پھر تا انتہائی دنیا یہ اعلان نافذ العمل قرار پا جائے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اعلان ہے، سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس سارے لوگوں کو، یوم الحج الاکبر حج الاکبر کے دن۔ حج الاصغر کون سی ہوتی ہے جی؟ یہ عمرہ کو چھوٹی حج کہتے ہیں، اور حج الاکبر کو حج الاکبر ہی کہتے ہیں۔ یوم الحج الاکبر یعنی حج الاکبر، جس دن حج پڑھا جاتا ہے، کون سی ذی الحج کو؟ 9 ذی الحج کو حج پڑھا جاتا ہے، اور 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے۔ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں سے، اور اللہ والے اور رسول والے تو یقیناً بری ہو جائیں گے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بڑا بہتر ہے، تمہیں توبہ کا موقع بھی ملا ہوا ہے، 4 مہینے تمہیں سمجھنے کا ٹائم بھی دے دیا گیا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم نے اعراض کیا یعنی اعلان میں یہ ہو، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ اعلان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کافروں سے مخاطب نہیں ہوتا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اگر تم نے نہ مانا، توبہ نہ کی تم نے، کیسے توبہ کرنی ہے وہ ہم تمہیں سمجھائیں گے اپنے معاہدوں کے ذریعے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پھر جان لو تم کہ اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے ہو، کہیں بھی تم اللہ پر چڑھائی نہیں کر سکو گے کہ اللہ عاجز آ جائے، نہ پھر بتا دینا چاہیے تمہیں کہ نقصان پھر تمہارا ہوگا، اپنے ذمہ دار تم خود ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، ایسی ہونی چاہیے جی، جرت ہے جی مومنین کے اندر، ہم جب سے پیدا ہوئے غلامی ہی دیکھی ہے جی، کب سے پیدا ہوئے؟ ہم تو ابھی سے پیدا ہوئے، جبکہ کئی سینکڑا سالوں کا گزر چکا ہے، وہاں سے ہم غلامی دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی جگر کانپتے ہیں کہ دھیان جی کافر مار نہ ڈالیں۔ او بھائی کب غیرت مند بنو گے ہیں جی؟ ویسے بھی مرنا ہے تو پھر بہادری کے الفاظ سے تو مرے بہتر ہے جی۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا کافروں کو دردناک عذاب کی۔ خوشخبری تو وہ ہوتی ہے جس کو کوئی لینا چاہے جی، اور جس کو کوئی نہ لینا چاہے تو وہ خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، تو یہ چونکہ لینا چاہتے ہیں عذابوں کو، مانگتے ہیں کہ لے آ عذاب، تو ان کو خوشخبری دو کہ جس چیز کو تم مانگنا چاہتے ہو وہ آ رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، باقیوں ساروں سے برات ہے،
صرف ان مشرکین سے جن کا اب استثناء شروع ہو گیا. یہ قسم جو ہے مستثنیٰ قرار پا جائے گی براءت کی ایک صورت سے. کون سی صورت جی؟ قتال والی. باقی تو ان کے ساتھ ہمارے برات چلتی رہے گی، ان کے دیانت کے اندر، ان کے ملک سے، ان کے رشتے ناتوں سے وغیرہ ذالکہ. لیکن وہ جو برات القتال ہم نے شروع کی تھی نا، وہ ہم نے اب اس قسم کے مشرکین کو استثناء کرنا ہے کہ یہ معاہد ہیں. لیکن معاہد کی دو قسمیں ہوں گی، ایک معاہد موقت اور ایک معاہد غیر موقت. یہ معاہد ہے جی غیر موقت، کیونکہ ان کے ساتھ ٹائم ہمارا نہیں ہے. تو پھر ویسے تو تمہاری ہماری برات ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور جن کے ساتھ پہلے ہمارے معاہدے ہو چکے تھے جی، ان کے ساتھ اب ہمارے کوئی معاہدے نہیں ہے. یا تو نئے سرے سے معاہدے کریں گے، یا وہ معاہدے جو باقاعدہ طور پر ابد الآباد کے لیے جاری ہیں تو وہ تو ہیں. اور جن کے ساتھ ہم نے چھوٹے موٹے معاہدے کر رکھے تھے، نہ کوئی ذکر تھا نہ عدم ذکر تھا، کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک دفعہ تو اعلان کر دو کہ جی تمہارے ہمارے معاہدے ختم ہو چکے ہیں. ایک صورت. دوسری یہ ہے کہ الذین عاہدتم کے اندر دونوں موجود ہیں، کہ ایک معاہد موقت اور ایک معاہد غیر موقت. موقت اور غیر موقت دونوں کو کہہ دو کہ تمہارے ہمارے معاہدے ختم ہیں، لیکن ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ تم اگر توڑو گے تو پھر ہم بھی تیار ہیں، ہماری طرف سے پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم صرف تمہاری پاسداری کو دیکھیں گے. اگر تم نے انسانوں والا کام کیا تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. دیکھو جی، یہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے وہ مشرک جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو، اور ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کچھ بھی قصور نہیں کیا تمہارا، کچھ بھی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ چھپے چھپے تمہارے ساتھ معاہدہ توڑا کہ کسی کی مدد نہ کی ہو تمہارے خلاف ہو. تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو یہ ہو گئے مدت والے. تو کون سے ہوئے؟ معاہدین موقت. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. کیوں جی؟ کہ تم نے معاہدہ توڑنے والا گناہ نہیں کرنا. ان اللہ یحب المتقین، اللہ نافرمانیوں سے بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ معاہدہ، یہ استثناء تو ختم ہو گیا نا، پھر وہ پچھلا اعلان ہمارا جاری ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر. 4 مہینے تک چل پھر سکتے ہو. سارے مشرکوں سے کہہ دو، جن جن مشرکوں کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا ہم ابھی تک اعلان جہاد ہمارا نہیں ہے، ابھی تک ہم لڑتے نہیں ہیں، ان ساروں کو کہہ دو ہمارا اعلان جہاد ہو چکا ہے. 4 مہینوں کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ آگے جی برات کی صورتیں کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جیسے ہی عزت والے مہینے ختم ہو جائیں تو قتال کرو، مارو مشرکوں کو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ تم ان کو. وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیر لو ان کو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ہر جگہ ان کی طاق میں، ہر مورچے میں، ہر ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ. یہ اللہ کی زمین پر موجود کیوں ہیں؟ زمین اللہ کی، قانون اللہ کا، احکام اللہ کے، وہ اللہ کی زمین سے کہیں اور نکل جائیں جنہوں نے اپنی اپنی مرضیاں چلانی ہیں. جی میرا گھر ہوگا تو میری مرضی چلے گی نا جی، تو جس کا گھر ہو اسی کی مرضی، گھر میرا ہو مرضی پڑوسی کی چلے، یوں ہوتا ہے جی؟ نہیں نا. تو یہ زمین اللہ کی ہے، مرضی اللہ کی چلے گی. مشرکوں کا ہو تم ہو کیوں؟ تم اس زمین پر رہنے کا تمہارا کوئی حق نہیں. جائے کہ تم حکومتیں کرو جی، یہ تو تمہارا ڈاکہ ہے اللہ کی زمین پر. لہذا
ان کو جینے کا جب حق ہی نہیں ہے، جینا تو اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر تم عبادت نہیں کر رہے تو پھر یہ 4 مہینے بھی ہم نے تمہیں ویسے دے دیے، ورنہ تو جینے کا حق نہیں تھا۔ یہ اللہ کا احسان سمجھو جی کہ 4 مہینے تمہیں مل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ مشرک نے تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کرنا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، لہذا تم بھی کیا کرو، اب تم خود اپنی مملکت کے لوگ ہو، تم اپنے ملک سنبھالنے والے ہو، تم اپنی پاور میں آ چکے ہو، لہذا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو۔ جو بھی رکاوٹ میں آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ ہاتھ کرنے ہیں، ہر جگہ بیٹھ جانا ہے، ہر کسی کو، ہر مشرک کو پکڑنا ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیونکہ اگلی ایک آیت آ رہی ہے، ایک عیسائی کہنے لگا تمہارا قرآن دہشت گردی پھیلاتا ہے کہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، کہ جہاں بھی مشرکوں کو ملو پکڑ کر ان کو مار ڈالو۔ میں نے کہا اس سے بھی اگلی آیت پڑھو نا جی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ ہر بھی کفار کا ذکر ہے، یعنی جو ہمارے دین میں رکاوٹ بنیں گے، دہشت گردی کریں گے، رکاوٹ کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کا ذکر ہے۔ ورنہ آگے آیت آ رہی ہے جی، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں اور نماز کو قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، بس یہ 2 کام کریں تو باقی سارا اسلام چھوڑ دیں، خیر ہے جی۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستوں کو خالی کر دو، چھوڑ دو، تو صرف یہ 2 کام کریں، یعنی نماز پڑھیں اور زکوٰۃ کریں جی، اس کے بعد سارے دین کا انکار کریں۔ تو بتا دیا ہے کہ ذکر کر 2 چیزوں کا ہی ذکر کرنا ہے، کوئی تیسری چیز رہتی جو نہیں ہے، ایک ہے عبادات بدنیہ اور ایک ہے عبادات مالیہ۔ یہ ان کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ سارا دین جی، اقامت الدین کی جو ضروریات ہیں وہ سارے کے سارے تابع ہو جائیں گی، جو مالیات رہتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جی۔ تو بس مالی اور بدنی عبادت ہو تو تیسری چیز رہتی کیا ہے جی؟ جس بھی حکم کی خلاف ورزی ہوگی یا وہ اقامت الصلاۃ کا دشمن ہوگا، کیونکہ اقامت الصلاۃ نہیں کر رہا۔ جو یہاں مشرک نماز پڑھتا ہے وہ تو اقامت الصلاۃ تو نہیں نہ کرتا، بلکہ وہ ادائے صلاۃ کرتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا تو شرائط ہیں، خاشعون پہلی شرط ہے، اور خشوع کرنے والا ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اللہ کے سارے دین کو نافذ کرنے والا ہو، ماننے والا ہو۔ لہذا یہ اشکال بار بار جنم لیتا ہے، اور آپ کو بار بار بتا چکے ہیں پچھلی ساری صورتوں میں کہ اقامت الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ آتا ہے، لہذا ہوشیار رہنا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے خالی چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ اللہ خصوصی رحمتیں کرے گا، اگر یہ نماز اور دین کو قائم کرنے لگ گئے تو اللہ ان کو نیکیوں کی توفیق دے گا۔ لہذا برات من اللہ ورسولہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو ان 4 مہینوں کے بعد ہم کیا کریں گے وہ ذکر کر دیا، بتا دیا۔ اور اس دوران صرف معاہدین موقت وہ نکل گئے، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے مشرک اس وقت آ کر ہمارے پاس پناہ لینے کی کوشش کرے، تو ایک قسم کے معاہد میں وہ شامل ہو جائے گا۔ دیکھو جی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی ایک مشرک پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دینا، کیونکہ وہ حربی کافر ہے اور تم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ ایک وہ کافر ہیں جو ہمارے ملک میں رہیں گے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مشرک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ملک میں رہیں گے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ یہ ہیں حربی، دہشت گرد، جنگ کرنے والے کفار، ان کا ذکر۔ اچھا، ان میں سے بھی اگر کوئی مشرک ہم سے پناہ مانگتا ہے نا تو ہمیں حکم ہے کہ پناہ دے دو۔ اب بتاؤ جی، ہر قسم کے کافر اور مشرکوں کے بارے میں ہے، یہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ نہیں،
دارالاسلام کے وہ باشندے ہیں، وہ تو جزیہ دے کر کرایہ دے کر یہاں پر رہ رہے ہیں، لہذا ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو کچھ جن کے ساتھ معاہدوں کی صورت میں رہنا پڑتا ہے، وہ جو اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اگر کوئی مشرک آ کر پناہ مانگتا ہے تو ہم اس کو بھی پناہ دیتے ہیں، یہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنًا۔ جس عیسائی نے مجھے میسج بھیجا تھا نا اسی آیت کا، جیسے ہی میں نے کہا نا اگلی آیت پڑھ، تو ابھی تک اس کا رپلائی نہیں آیا، کئی سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں نا اپنی کتابوں کو، جس طرح پڑھتے ہیں، نہ کوئی توجہ نہ کوئی پوری سمجھا، کیونکہ سارے جو خود بنی ہوئی ہے تو ان کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، تو یہ ہماری کتاب کو بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پورا قرآن پڑھیں تو ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ حتی یسمع کلام اللہ، اشارہ کر دیا کہ ان کو پناہ کہاں دینی ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور اللہ کا قرآن کہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں پڑھا جائے، ہر جگہ پر پڑھا جائے۔ حتی یسمع کلام اللہ کا لفظ بتا رہا ہے، اس کو جہاں بھی پناہ دینی ہے تو وہاں پر قرآن نشر ہو رہا ہو، تو پناہ کی کوئی ایک جگہ ہے؟ مومن کی ساری جگہ اس کا گھر ہے، اس کا بار ہے، اس کی دکان ہے، اس کا مدرسہ ہے، اس کی جہاں بھی ہے، کہیں بھی اگر اس کو پناہ دی ہے تو کم از کم وہاں کلام اللہ جاری ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی کلام کو صبح و شام پڑھا جائے اور ہر جگہ پڑھا جائے۔ حتی یسمع کلام اللہ، کیونکہ وہ جہاں بھی رہے گا مشرک، اس کے کانوں میں اللہ کی کلام پڑھی جائے، پہنچ جائے۔ حتی یسمع کلام اللہ، یا پھر کم از کم یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اسے رکھا ہے اس کے دائیں بائیں کتاب اللہ کو تو کا پیغام تو پہنچا دو، اسے پتہ تو چلے نا کہ مجھے اپنے شریر لوگوں نے قرآن کی آواز سے دور رکھا ہے، میں قرآن کی آواز کو پہنچا کر رہا ہوں۔ حتی یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی کلام کو سنیں۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے پہنچاؤ او اس کی امن کی جگہ، یعنی پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، پناہ بھی دینی ہے اور اسے کہنا ہے جی کہاں تک آپ نے جانا ہے، اس جگہ سے اس کو پار لگا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ مارنا اس لیے، پھر پناہ دے کر قرآن سنانا اس لیے ہے، ساری چیزوں کے ساتھ لگے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے قرآن کا علم نہیں رکھتے، تو جو اللہ کے قرآن کا علم نہ رکھے تو اسے زمین پر رہنے کا کیا حق ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کی باتیں اسے معلوم نہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور قرآن اس لیے اس کو سنانا ہے کیونکہ قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اور قرآن سناؤ تاکہ ان کے پاس قرآن کا علم آ جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ پہلے بھی ان اللہ یحب المتقین معاہد لوگوں کے ساتھ ذکر ہوا تھا، اب بھی ان اللہ یحب المتقین معاہد لوگوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو سکتے ہیں مشرکوں کے عہد و پیمان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مشرکوں کے کوئی عہد و پیمان کی عزت قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے زبان کے جو جھوٹے ہیں، اپنے اندر کے جو جھوٹے ہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو ان کی برات ہے۔ براءتم یعنی کوئی بھی مشرک، اب الی الذین عاہدتم کا معنی کھلتا آ رہا ہے، آسان ہوتا آ رہا ہے کہ جی مشرک کوئی بھی معاہدہ کرے تو اس کو صاف کہہ دو براءتم من اللہ ورسولہ۔ اب الی الذین عاہدتم کے اندر معاہد بچ گئے کہ نہیں؟ جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کیونکہ وہ معاہدہ موقت ہے تو جاری ہے، اور یہ ہے غیر موقت۔ جی کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ ہم نے تو ان کو پناہ دے دی ہے، اگر اسی طرح ہمارا کوئی بندہ پناہ مانگتا نا تو وہ
نہ اس بات کا خیال کر کیونکہ آگے آ رہا ہے لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ، پناہ بھی دے دیتے ہیں، پھر ظالم مار بھی ڈالتے ہیں، پھر معاہدے توڑ بھی دیتے ہیں، لہذا یہ تو ہم ہیں، مشرکوں کا کسی معاہدے کا اعتبار نہیں ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، یعنی مسجد حرام سے مراد ہر وہ شعائر اللہ اس کی تصویر میں آ جائے گی، اس کی تصویر میں آ جائے گی کہ ہر وہ شعائر اللہ جس کا مشرک کو احترام ہوتا ہے، چاہے ظاہری، تو مسجد حرام کا مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے ظاہری طور پر، تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو ان کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اپنے چند مقدسات کی ان کے سامنے وقت ہوتی ہے، لہذا اپنے مقدسات کی نام لے کر، اپنے مقدسات کو سامنے رکھ کر اگر یہ معاہدہ کریں تو کچھ اتنے تک کیا جا سکتا ہے کہ یہ اگر پورا کریں گے تو پھر ہم پورا کریں گے۔ کس طرح جی؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، یہ آگے جی معاہدین غیر موقت، جب تک یہ پورا کریں گے تو ہم بھی پورا کریں گے، لیکن معاہدہ کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ درمیان میں کوئی ان کی اپنی مقدسات موجود ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ معاہدے کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی بھی موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی موقع، اگر ان کے درمیان میں مقدسات کھڑے ہو نا کچھ، تو پھر خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ڈریں، ورنہ ان کو مومنوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو معاہد، کسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے اول تو یہ برات ہے، برات کرنی ہے، اور اگر یہ کوئی معاہدہ کریں اور تم سمجھو کہ معاہدہ دینا ضروری ہے اور اپنے مقدسات میں یہ تمہارے ساتھ معاہدہ کریں تو تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اب یہ آئندہ کے لیے ہے یا ماضی کے لیے ہے؟ آئندہ کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کے اندر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اشارہ ہے، اور ماضی کا تو یہ باقاعدہ قانون بن گیا ہے کہ ماضی میں اگر مسجد حرام کے پاس انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک یہ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اور جب یہ ٹیڑے ہوں فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرو جس طرح کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ کہیں یہ ٹیڑھا ہے تو کہو یہ تمہارا اپنا عوض ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے نافرمانی سے بچنے والوں کو۔ لہذا جی دو قسم کے معاہد ذکر ہو گئے، ایک وہ جو معاہد موقت ہیں اور ایک وہ جو معاہدین غیر موقت ہیں۔ موقت تک فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ہے، اور غیر موقت کے لیے ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ عند المسجد الحرام کی زیادتی کا میں نے آپ کو بتا دیا بھئی یہ وجہ کیوں ہے، لہذا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات سمجھو جن مشرکوں کے ساتھ تم معاہدہ کر آئے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو ان کی برات ہے، تمہاری صرف اور صرف جنگ بندی وہاں تک چل سکتی ہے جو معاہدین موقت ہوں یا معاہدین غیر موقت ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاہد ہیں وہ اپنے معاہدے توڑنے والے ہیں، تو تم یہ نہ کہتے پھرو چونکہ انہوں نے توڑ دیا ہے تو ہم کیوں توڑیں، یہ نہ کہتے پھرو۔ جتنے بھی باقی لوگ چل رہے ہیں ان کو باقاعدہ کہہ دو براءتم، وہی بچیں گے نا جو ناقضین عہد ہیں، کیونکہ موقت اور غیر موقت کے بعد کیا بچتا ہے، وہی ہیں جو ناقضین عہد ہیں۔ تو پھر تم جن کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو وہ جب توڑ چکے ہیں تو پھر براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو اشکال ختم ہوا کہ بھائی جن کے ساتھ مسلمان معاہدہ کر چکے ہیں ان سے برات کیسے؟ حالانکہ تو اس کی صورتیں بھی دو بنتی ہیں کہ موقت ہوں یا غیر موقت ہوں۔
تو ان کو تو پورا کرنا ہے، تو پھر الذین عاہدتم پھر بچتا کیا ہے؟ پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو دیکھا جی جب دونوں آیتیں سامنے آ گئی نا تو معنی اس کا واضح ہو گیا کہ تم ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو اور وہ توڑ چکے ہیں، اور وہ پھر یہ نہ کہتے پھرو کہ چونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے لہذا ہم کیوں گناہ کریں، ہم تو اپنی زبان کے پکے رہیں۔ بھائی وہ جب توڑ چکے ہیں نا تو ہماری تو شروع سے برات آ رہی ہے، ہر قسم کا ہمارا مشرکوں کے ساتھ برات چل رہی ہے، یہ تو صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہم نے معاہدہ کیا تھا، جب ان کی زبان ہی نہ رہی تو پھر ہمارا تو قانون اصلی واپس لوٹ آیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آ جاؤ جی، اب یہ آیت آسان ہو گئی، پہلے آپ کو تھوڑی مشکل لگ رہی تھی جی۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم تعرفون بسیماہم، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا، یہ کتاب کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود تفسیر جب کرتا ہے تو پھر مزہ آ جاتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیوں رہے کیا صلح، یعنی برات کیوں نہ کریں ہم، کیوں رہے صلح، لہذا کیف کا معنی شیخ الہند والا لکھ لیں تو آسان رہے گا، کیوں رہے صلح، یعنی کیوں رہے صلح، برات کیوں نہ کریں۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ لحاظ کریں تمہاری الا قرابت کا، ولا ذمہ اور نہ کسی ذمہ کا، الا کسی قرابت کا، وہ قرابت ہو چاہے کسی رشتہ داری کی ہو یا کوئی بھی ہو ذمہ داری کی، وہ لحاظ نہیں کریں گے۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ بھی خیال رکھا کریں، چند مسلمان معاشروں کا نام لے کر رہنے والے کچھ قوم پرست دنیا ہے، وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ وہ ہماری اپنی قوم میں جو بات چل رہی ہے بس وہی ہوگی، دوسروں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، کیوں جی وہ کوئی ہماری قوم کا ہے، تو یہ قوم پرستی اصل میں پیش خیمہ کس کا ہے؟ کفر کا ہے، اور یہ لحاظ کفر کا ہے، تو کافر ہی یہ کام کرتے ہیں، لہذا دھیان کرنا۔ تو آپ نے جیسے کافروں سے بچنا ہے، اسی طرح قوم پرست دنیا سے بھی آپ نے بچ کر رہنا ہے، پھر خیال کرنا یاری دوستی لگاتے ہوئے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی قرابت کا اور نہ کسی عہد کا۔ یرضونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تمہیں صرف اپنے منہوں کے ذریعے، ان کے منہ پر نہ جانا، ان کے الفاظ پر نہ جانا، یہ میٹھا میٹھا جو بول رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اندر تمہارے لیے دشمنیاں پال رکھی ہیں۔ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نہیں مانتے، ان کے دل ہمیں کیا مانے، آپس میں بھی ان کے دل خراب ہیں۔ سورہ حشر میں آئے گا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل تو اتنے بے ایمان ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی چار دیواری کو بھی پامال کیے ہوتے ہیں، اس کے تقدس کو بھی خراب کیے ہوتے ہیں، تو تمہارے ساتھ تو ان کا ویسے بھی ازلی بیر ہے۔ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہ اکثر یہ فاسق ہیں ہر معاملے میں، تو معاہدے میں یہ فاسق کیسے نہیں رہیں گے؟ یہ بچے سے ٹافی کھینچ لینا بھی ثواب سمجھتے ہیں، چہ جائے کہ یہ تمہارے ساتھ جی فسق ہر قسم کا چونکہ کرتے ہیں، تو معاہدے والا فسق یہ کیسے نہیں کریں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اس سے اشارہ یہ بھی سمجھ آیا کہ فسق اصل میں مرض کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، اور اگر فسق کسی مسلمان میں آ جائے تو کتنی صورتوں میں آپ پڑھ چکے، کتنی آیتوں میں پڑھ چکے کہ مومن کو فاسق ہونا نہیں چاہیے جی، یا کافر بن جاتا ہے یا کم از کم مومن نہیں رہتا۔ بعض ائمہ کے ہاں کافر بن جاتا ہے، اور بعض کے ہاں یہ ہے کہ کافر تو نہیں بنا لیکن مومن بھی نہ رہا۔
تو پھر کیا ہوا جی؟ اس لیے فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بھی اپنی اٹھک بیٹھک چھوڑ دو، کیونکہ جب ایک طرح سے وہ اللہ کا نہیں رہا تو پھر تمہارا وہ کیسے رہے گا؟ لہذا خیال کریں، یہ نہ کہا کریں کہ جی کون ہی ہمارا تو پارٹنر ہے۔ ابھی آپ نے صرف 5 منٹ کے لیے بھی اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو اپنا لائے عمل طے کر کے اس کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ فاسق ہے، یہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی قسم کا بھی گناہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ نہ کہنا ہاں بھائی تو بیٹھ اور گپ شپ لگائیں اور مزیدار کر کے۔ کیوں جی؟ آپ کے اللہ نے شان بنائی ہے، آپ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں۔ اگر آپ کی نیکی غالب ہوئی تو ہو سکتا ہے اس پر اثر ہو جائے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں ہوتی اسی طرح ہیں، پھر اس کی نحوست بھی غالب آ گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اکثر ہم فاسقون، لہذا ان فاسقوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ یہ اصل تو اثر کفر کا آ رہا ہوتا ہے۔ فساق دنیا سے بچ کر رہیں، ولیموں پر جی اور اسی طرح شادی بیاہ پر جانے کے لیے بہت سارے امور درکار ہوتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہے۔ اول تو کہنا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، نہ ایسی بستی میں رہوں اور نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے، لیکن اگر پھنس بھی جائیں کسی ایسی بستی میں تو بڑا خیال کر کے حقوق کو سوچ سوچ کر قدم رکھیں۔ کبھی بھی بندہ بھول جاتا ہے، اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکریٰ، اگر یاد آ جائے نا فوراً تو فوراً ہی اٹھ جائیں وہاں سے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، کیوں جی؟ انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، خرید لیا ہے، پسند کر لیا ہے، یا بیچ ڈالا ہے، انہوں نے پسند کر لیا ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو۔ ثمناً قلیلاً میں نے کہہ دیا تھا کہ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے، یعنی آیات اللہ کے مقابلے میں جتنا بھی ہونا تھوڑا ہے، کیونکہ آیات اللہ اتنی وزنی اور بھاری چیز تھی، اتنی اعلیٰ چیز ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، یہ تو اتنی بھاری اور وزنی اور اعلیٰ چیز ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی تھوڑی تھوڑی چیزیں لے رہا ہو، ایک کنال، دو کنال، تین کنال ہے جی، پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو پھر چند بوریوں کی وجہ سے یہ بکا ہوا ہو تو ثمناً قلیلاً بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، سو روک دیا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بڑے برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جتنے بھی آپ نے پیچھے سبق پڑھا، ان ساروں کے اندر اللہ احکام بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنا اعلان بھی اللہ کریم نے سنوایا۔ براءۃ کی صورت بتائی، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور اس صورت کے اندر ہمیں اس کی پناہ بھی سمجھائی، اور براءۃ من المشرکین کا ایک صورت یہ بتائی کہ یہ بدعہدی کرتے ہیں، تم نے ان کے ساتھ کسی طرح کی معاہدے نہیں کرنے، جس طرح فقتلو ہے اسی طرح براءت کے اندر ہمیں معاہدوں سے بچنا بھی سکھایا، اور پھر ان کی فسق کو بیان کیا 2 آیتوں کے اندر۔ نمبر 1 اشتروا بآیات اللہ، کہ یہ 2 کام کرتے ہیں، فسق ان کا 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک یہ ہے کہ کفر بآیات اللہ، یعنی یہ حقوق اللہ سے غدار ہیں، اور دوسرا یہ حقوق العباد میں غدار ہیں۔ تو یہ حقوق اللہ پر پہلی آیت مشتمل ہوئی، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے انداز سے مکمل حقوق اللہ کا بیان کر دیا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ انہوں نے کیسے غداری کی ہے۔ آیات اللہ کتنی بیان ہو گئی جی؟ سورۃ الانفال تک تو آپ نے پڑھ لی نا، ساری آیات اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو پسند کیا ہوا ہے۔ اور دوسری آیت جی، لہذا یہ کرتوت ان کا برا ہوا، فسق میں شامل ہو گئے کہ نہ ہوئے، انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اور دوسرا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اب پچھلا جو ذکر ہوا نا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو اس کا ذکر اس لیے کیا کہ تم ان کے ساتھ معاہدے کیوں کرتے ہو،
یہ اپنے معاہدوں کی پاسداری تو نہیں کرتے نا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم. اب یہاں پر دوبارہ ذکر آیا ان کے بیان فسق کا کہ یہ دوسرا درجہ ہے ان کے فسق کا. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. یہ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن میں قرابت کے حق کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا، کسی عہد کا یہ لحاظ نہیں کرتے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. اور یہ ان کی عادت ہے کہ یہی ہیں زیادتی کرنے والے، یعنی کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے. اور یہ ان کی عادت ہے کہ ہر چیز میں یہ زیادتی کرتے ہیں، تو جب معاہدہ کریں گے تو بھی زیادتی کریں گے. لہذا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن کافروں سے، مشرکوں سے تم معاہدہ کرنے لگو تو ان سے برات کر لینا، نہ معاہدے نہیں کرنے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اگر یہ توبہ کرے، فسق ان کا کب ختم ہوگا؟ فَإِن تَابُوا. اگر یہ توبہ کرے، توبہ کر کے ساری ہر قسم کی عبادت اپنے اوپر لاگو کرے، یعنی بدنی اور مالی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو وہ تمہارے بھائی ہیں فی الدین، دین کے اندر، حکم شریعت میں تمہارے بھائی ہیں وہ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم نے تفصیل سے آیات بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے تو ہوں. یعنی اقامت الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کیسے کرنا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یعلمون قوم کے لیے ہم نفصلوں کا ایک محمل سمجھ آیا جی کہ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور دوسرا محمل فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وہ تمہارے ساتھ دین میں بھائی ہیں. کیسے بھائی ہوں گے جی؟ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہم نے یعلمون قوم کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کی ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے بھائی ہوں گے. اور سورۃ آل عمران میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی اللہ نے کچھ حقوق کے تذکرے میں ان کا بھائی ہونا سمجھایا تھا. اور اسی طرح معاہد والی صورت میں، عقود والی صورت میں اللہ نے ہمیں وہ سمجھا دیا تھا. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اب یہ جملہ زائد نہیں لگے گا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پہلے تو بندہ سادہ سادہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ جملہ کوئی زائد ہے یا پتہ نہیں اس کا کیا محمل ہے. تو اب یہ محمل دونوں جگہوں پر سمجھ آ رہے ہیں. فَإِن تَابُوا فَإِخْوَانُكُمْ جی. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. یہ تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین چل رہا تھا. کیوں جی؟ ان کے ساتھ تم نے برات کرنی ہے. کیسے جی؟ کہ قتال کرنا ہے. برات کرنی ہے کہ معاہدے نہیں کرنے. برات کرنی ہے کہ یہ فاسق لوگ ہیں. فاسق لوگ اللہ کے حقوق کے بھی غدار ہیں اور بندوں کے حقوق کے بھی غدار ہیں. نہ اللہ کے حقوق میں ان کی کوئی بات سننی ہے کیونکہ یہ غداری کر رہے ہیں، اور نہ یہ لہذا اللہ کا نام استعمال کر کے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. اور نہ ان کے بندوں کے حقوق میں ان کا کوئی خیال کرنا ہے کیونکہ یہ بندوں کے بھی غدار ہوتے ہیں، بندوں کا نام بھی استعمال کر کے تمہیں نقصان نہ دے سکیں. لہذا براءہ، یہ ساری برات کی صورتیں بیان ہو گئیں. اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں جی براءۃ من اللہ ورسولہ. لیکن اس دوران دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے خارج کیا تھا برات سے. کون کون سے جی؟ مشرکین، معاہدین، موقت اور غیر موقت. اب موقت اور غیر موقت کا حکم سنو جی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدے کے بعد، یعنی برات تو پہلے سے ہی ہے نا، لیکن جن کے معاہدے کے خیال رکھا جا رہا تھا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ. اور دوسرا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. آسانی سے سمجھ آ گیا نا جی. تو پھر فرمایا اگر یہ اپنی مدت کے دوران توڑ دیں یا اپنے غیر موقت معاہدے کو توڑ دیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اگر تمہارے ساتھ معاہدہ توڑ دیں، یعنی لڑائی کرنے لگ جائیں،
یا معاہدے توڑ دیں جو تم نے ان پر اور دوسری ذمہ داریاں لگائی تھیں، عائد کی تھیں معاہدے کے اندر۔ صرف لڑائی تو نہیں نہ ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے کہ تم فلاں کو مال نہیں دو گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زبان نہیں کھولو گے، یہ بھی ہوتا ہے ہماری شخصیات کو برا بھلا نہیں کہو گے، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے شاعر اسلام کی توہین نہیں کرو گے۔ یہ اگر معاہدے توڑ بیٹھیں یعنی لڑ پڑیں، وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ معاہدے کی شکوک اس کے اندر آ گئیں جن شکوں پر معاہدہ ہوا تھا قتال کے علاوہ بھی، جی، کہ تم نے ہماری شخصیات کو، ہمارے شاعر اسلام کو، یا ہمارے اموال کو، یا ہمارے راستوں کو نہیں روکنا وغیرہ ذالکا۔ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، معاہدے کی ایک شک ٹوٹی سمجھو سارا معاہدہ گیا۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سو قتال کرو ائمۃ الکفر کے ساتھ، یعنی اگر وہ عوام الکفر ہوں تو پھر ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، کیونکہ معاہدہ جو کیا جاتا ہے نا وہ ائمہ سے کیا جاتا ہے، ائمۃ الکفر سے کیا جاتا ہے، یعنی بڑوں سے کیا جاتا ہے۔ معاہدہ عوام سے تو چلتا ہی نہیں ہے، ایک ایک بندے سے کہاں بندہ معاہدہ کرے، ایک بندے سے معاہدہ کرو جی، دوسرا توڑ دے، تیسرا توڑ دے، پوری جمعیت کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے نا، اور جمعیت کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان کے امام کی صورت میں، ان کا کوئی بڑا ہوگا، اگوان ہوگا ان کے ساتھ، تو لہذا فقاتلوا ائمۃ الکفر، جیسے ہی معاہدہ ٹوٹے نا پھر ان کے چھوٹوں سے بسم اللہ نہ پڑھنا، بلکہ شروع ہی سے، تاکہ ان کے اصل ہی ختم ہو جائے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کیونکہ ان کا کسی قسم کا کوئی بھی، ان کی کسی قسم کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، لا ایمان لہم۔ تو ائمۃ الکفر اگر ختم ہو جائے نا، معاہدے انہی کی وجہ سے توڑے ہیں، معاہدے عوام نے جو توڑے ہیں تو انہی کی وجہ سے، تو ائمۃ الکفر کی ایما پر سارا کام ہو رہا تھا، تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، تم نے ائمۃ الکفر کے ساتھ جا کر براہ راست لڑنا ہے، کیونکہ انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کی کوئی قسمیں ہوتی جو نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اتنے تک اعتبار کر رہے تھے نا جتنے تک وہ چلیں گے، جب انہوں نے توڑ دیا تو ان کی تو قسمیں ویسے ہی نہیں ہوتی، لعلہم ینتہون، تاکہ باز آ جائیں ان کی عوام۔ ائمۃ الکفر کو مارو گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بڑے نہیں رہے، لہذا ہم باز آ جائیں۔ یا قاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ قتال کرو گے نا، یہ مریں گے نہیں نا تو کم از کم باز تو آ جائیں گے کہ دھیان بھائی، شیروں کو چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نانی جی کا گھر نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی توہین کی کیا سزا ہے۔ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کوئی ایک بھی کافر گرجے اسلام کے خلاف تو ایسا جواب دو کہ ینتہون، خود بخود دوسروں کو مشورے دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہوتا ہے، لعلہم ینتہون الا تقاتلون، قاتلو پر حکم ہے جی، الا تقاتلون، باقی تو براءات آسان ہوتی ہیں، یہ جو قتال والی براءت ہے نا کہ ان کو صفاستی سے بھی مٹاؤ، یہ تھوڑا بندے کو بوجھل لگتا ہے، تو فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، کیوں نہیں لڑتے تم ایسے لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑا ہے اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور فکر میں رہتے ہیں رسول کو نکال دیں، رسول کو نکالنے کی فکر میں رہے ہیں۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ پہلے ظاہر ہو بھی چکے ہیں، انہوں نے پہلے چھیڑ بھی کر رکھی ہے تم سے، وہ پہلے ظاہر ہو بھی چکے ہیں، پہلے دفعہ ظاہر ہو بھی چکے ہیں، اب دوبارہ ان کو کیوں آزماتے ہو؟ پہلی دفعہ کیا کر چکے ہیں، گھروں سے نکالا ہے تمہیں، مارا ہے، پیٹا ہے، کم از کم بدر بھی ہو چکا ہے، اسی طرح ہر کافر اس کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت واضح ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے سے پچھلے کفار، موجودہ کافروں سے اگر پہلی دفعہ ٹکر ہو نا تو ان سے پچھلے جو کفار ہوتے ہیں
ان کی طرف دیکھ لینا جو اللہ کے نہیں رہے، انہوں نے کیا کیا تھا اپنے اپنے زمانے میں. لہذا وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پہلی رکاوٹ کہ یہ عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑا، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور دوسری کہ ڈر لگتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ سے ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اچھا جی، یہ ہمارا صحیفہ برات کا شروع ہو چکا ہے نا. 2 صحیفے ختم ہوئے سورۃ الانعام کے شروع میں، صحف کی ساری ترتیب آپ کو سمجھائی تھی. صحیفہ پہلا ختم ہوا تھا سورۃ المائدہ کے آخر تک، اور صحیفہ دوسرا صحیفہ الوہیت کے بعد صحیفۃ الصفات یعنی صفات الالوہیہ یہ ختم ہوا تھا سورہ انفال کے آخر میں. اب صحیفہ برات شروع ہے. اب صحیفہ برات جو شروع ہے نا، اس صحیفہ کی جو ترتیب چل رہی ہے، اللہ کریم نے صحیفہ الوہیت پر اس کی ترتیب رکھی ہے. صحیفہ الوہیت کے اندر آپ پہلے قسم کا طائفہ دیکھیں گے نا صفات کا جی، اور اسی طرح صفات کے طائفے چلتے رہیں گے اور یہاں قتال کے طائفے چلتے رہیں گے جی. یہ ترتبات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، اگرچہ آپ کو یہاں مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اشارہ بتا دیا کہ آپ نے صحیفہ الوہیت پر صحیفہ صفات کو، صحیفہ صفات پر صحیفہ برات کو مرتب سمجھنا ہے. تو اگرچہ وہاں 6 طائفے تھے اور یہاں 4 طائفے آ رہے ہیں، تو کوئی طائفے ایسے ہوں گے جو درمیان میں ضم ہو جائیں گے. تو لہذا اب پہلا طائفہ ختم ہوا یہ قتال کا اور برات کا. قاتلوہم سے دوسرا طائفہ شروع ہو گیا جی. قتال اس کو کہتے ہیں قتال الشفا. کیا کہتے ہیں جی؟ قتال الشفا. یا یہ شفا تو نام اس لیے رکھا کیونکہ اللہ کریم یہاں اسی آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو شفاء المؤمنین مراد ہے، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قتال ہوتا ہے. برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم، قتال ہوتا ہے برات کے لیے، اور قتال ہوتا ہے مومنین کے معاشرے کی حفاظت کے لیے تاکہ مومنوں کا معاشرہ صاف رہے، اس لیے قتال ہوتا ہے. ورنہ تم اپنے معاشرے میں دیکھو گے کفر اپنا گند پورا کا پورا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا کفر کے گند سے بچنا ہے اور مومنوں کے معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کافروں اور مشرکوں کی بیماری کی نجاست سے صاف رکھنا ہے تاکہ ان کی بیماری نہ آئے، ان کی بیماری کی نجاست نہ آئے تو مومن معاشرہ شفا والا ہوگا. ورنہ مومن معاشرہ کیا ہو جائے گا جی؟ بیمار. ان کی بیماری والی نجاست اور نحوست آئی نا، اس لیے اسی کے اندر آ رہا ہے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، اسی طائفے کے اندر آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ مومنوں تم نے شفا رکھنی ہے اپنے معاشرے میں، تو لہذا قتال کرنا ہے. اگر تم نے جہاد نہ کیا نا تو تمہارے معاشرے پاک نہیں رہیں گے، تمہارے معاشرے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاشرہ شفا والا ہے، کہا جائے گا یہ معاشرہ انتہائی مریض معاشرہ ہے. تو دنیا کے کسی بھی ملک پر ہاتھ رکھ دو تمہیں بتا دیں گے کہ یہ معاشرہ یہاں مومنوں کا پاک ہے کہ ناپاک ہے جی. فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں جہاد نام کی چیز نہیں، فلاں اثر بھی کافروں کا، تعلیم بھی کافروں کی، قانون بھی کافروں کا، کلچر بھی کافروں کا، اٹھنا بیٹھنا ہی کافروں کا، سکیمیں ہی کافروں کی، اقتصادیات ہی کافروں کا سارا معاشرہ بیمار ہے. لہذا اگر جہاد نہ ہوگا تو یہ تو ہوگا. پھر جہاد کیوں ہوتا ہے جی؟ نمبر 1 برات کے لیے، تاکہ مومن الگ تھلگ نظر آئے اللہ کی زمین پر، کیونکہ ہیں جو اصل انسان یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ قتال اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں شفا رہے. سمجھ آ گئی جی؟ اب دیکھنا جی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان کے ساتھ لڑو. اچھا، جو بھی قتال کا حکم آئے گا پچھلے کے ساتھ ضرور لگے گا.
یعنی ان کے ساتھ لڑو، حالانکہ قتال کا حکم پہلے آ چکا ہے، فقتلوا المشرکین، ان کے ساتھ لڑو، یہ اس کی تاکید بن جائے گی پچھلے کے لیے، اور اگلے کے لیے نیا حکم آ گیا، قاتلوہم یعذبہم اللہ۔ قتال کیوں کرنا ہے؟ تاکہ معاشرہ پاک رہے۔ قتال کیوں کرنا ہے؟ تاکہ برات ہو جائے مشرکین سے۔ اچھا جی، ہماری صفوں میں ہی مشرک کھڑا ہو تو وہ بھائی مل کر کٹھے جہاد کریں گے، چلتا ہے؟ نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں پڑھایا جا چکا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ہمیں پڑھایا جا چکا ہے سورہ النساء کے اندر کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومن معاشرہ سارا کا سارا اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تمہارے اندر کوئی غیر نہ ہو۔ فوراً فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، جی کیونکہ ان کے ساتھ تم نے نہیں چلنا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، ویخزیہم، اللہ ان کو رسوا کر دے گا۔ جو تمہارے ہاتھ لگے تو وہ عذاب میں آ گئے، جو کم از کم تمہارے ہاتھ نہیں لگے نا تو ان کے اگوانوں کو آپ نے مار دیا تو دوسرے ذلیل ہو جائیں گے۔ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تم کو غالب کرے گا ان پر، اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اللہ غالب کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اس لیے اس آیت کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے یہ غلبہ مومنین بھی لکھ لینا، شفاء المومنین، غلبہ مومنین، یعنی یہ قتال کیوں ہوتا ہے؟ قتال الشفاء، کہ مومن غالب آ جائیں، مومن معاشرہ صاف ہو جائے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ مومن قوم کے دلوں کو شفا دے دے، کیونکہ ان کے دل بڑے پریشان تھے کافروں کے ظلم سہ سہ کر، تاکہ اللہ ان کے دلوں کو شفا دے دے، دلوں میں شفا آئے گی، ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نکالے ان کے دل کی جلن۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، یا تو مومن مراد ہیں کہ ان کے دلوں کا جو غصہ تھا وہ نکل جائے گا، یا کافروں کا جو غصہ تھا مومنوں پر وہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ رجوع کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، کس ذریعے سے؟ اللہ مدد کے ذریعے رجوع کرتا ہے، شفا کے ذریعے رجوع کرتا ہے، ذہاب غیظ کے ذریعے اللہ رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمتوں کا رجوع کرتا ہے۔ اللہ توبہ کیسے کرے بھائی؟ ہے جی، یتوب اللہ علی من یشاء، یعنی اللہ رجوع کرتا ہے، بار بار اپنی رحمتیں اللہ دیتا ہے، یہ توبہ ہے۔ جس طرح مومن توبہ کرتا ہے کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹ آتا ہے کہ میں آئندہ کہیں اور نہیں جاؤں گا، تو یہ مطلب ہے۔ اس سے یہ سمجھ آئی نا کہ گناہوں سے استغفار الگ کرتے ہیں اور توبہ الگ کرتے ہیں۔ استغفار تو یہ ہے کہ میں نے معافی مانگ لی، اور توبہ یہ ہے کہ میں دین کو سارا اپنا چکا، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اب میں ان کو اپناؤں گا۔ بندہ صرف استغفار کرے اور توبہ نہ کرے تو بنتا نہیں ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، کیونکہ پھر اللہ نے بھی اس پر رجوع کرنا ہے، یعنی رحمتیں اللہ بھی اسے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سب کچھ کہ مومنوں کو شفا کیسے دینی ہے، مومنوں کا معاشرہ پاک کیسے رہے گا۔ حکیم، اللہ نے جو بھی حکم دیے ہیں مومنوں کے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، سارے حکمتوں کے تحت صحیح ہیں۔ کیونکہ اللہ نے اگر قتال کا حکم دیا ہے تو مشرک نے تمہارے مسواک سے نہیں ڈرنا، مشرک تمہاری تسبیح سے نہیں ڈرتا، مشرک تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتا، مشرک تمہارے ٹخنے اوپر کرنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مشرک ڈرتا ہے تمہارے قتال سے، اس کو اس چیز سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ حکمتوں کے تقاضے کے مطابق ہی احکام جاری کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، مومنوں کا معاشرہ ہے نا، صاف کرنا ہے نا اس کو، تو اسی لیے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے ویسے؟ اچھا جی، آپ نے کچھ نمبر لگاتے آنا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ، جتنی آیتیں اتنے نمبر، جی کہ یہ حفاظت کے نمبر ہوں گے، کس کے جی؟ حفاظت کے نمبر۔ جس طرح آپ کو پچھلے
براعات کی صورتیں بتائیں نا، وہ براعات کے نمبر تھے، کیونکہ وہ قتال البراء تھا۔ اور یہ آپ نے ہر آیت کے اندر ساتھ ساتھ بتاتے ہیں گے حفاظت کے نمبر ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ قتال الشفاء، قتال الحفاظہ، مومنوں کے معاشرے کی حفاظت کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے، تو پہلا نمبر یہ ہے کہ مومن اپنے اندر سے شفا پا جائیں گے اور کافر مٹ جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ تو یوں مومن معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مومن اپنے دل میں تر و تازگی محسوس کریں، تو ان کے معاشرہ تب آگے جا کر معاشرے سے فائدے حاصل کریں گے۔ نمبر 2، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، جو مومنوں کو غصہ آیا ہوا ہے کافروں پر، تو وہ کم از کم سارا کا سارا جہاد کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو پورا ہونے کی صورت نہیں ہے، لہذا حفاظت نمبر 2۔ اور اسی طرح یذھب غیظ قلوبہم، کافروں کے غصے کو مارنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے، وہ جہاد ہے جی۔ اور صورت حفاظت نمبر 3 یہ ہے کہ مومن معاشرے میں کوئی بیمار بندہ نہیں رہ سکے گا، ایمان کا مریض۔ دیکھو جی، کوئی چوری کا مجنوں تمہارے ساتھ فائدے سمیٹنے کے لیے جتنا تمہارے پاس رہے گا اتنا نقصان ہوتا جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلم معاشرے میں اچانک پھوٹ پڑتی ہے، مومنوں کے اندر لڑائی پڑ جاتی ہے اور آدھے الگ ہو جاتے ہیں اور آدھے الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ دونوں طرف اہل حق ہیں، دونوں طرف سچے لوگ موجود ہیں، دونوں کا دین کامل ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ آپس میں جو لڑائی ڈالی ہے نا، یہ عذاب ہے، لہذا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، فوراً کوئی صلح کی ترتیبیں بناؤ۔ اور اگر دیکھو کہ ایک طرف فسق و کفر موجود ہے یا کفریات کے قبیل سے کچھ موجود ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، گاند پاسے تھے، انشاءاللہ یہ نجس دور ہو جائیں گے ہم سے۔ کیوں جی؟ یہ اللہ حفاظت کا فائدہ بتا رہے ہیں، اس جہاد کا فائدہ بتا رہے ہیں، یہ تو قتال الشفاء کا فائدہ ہے۔ اور اللہ اگر فری میں ان مشرکوں کو یا بےمان لوگوں کو ہمارے معاشرے سے دور کر دے تو الحمدللہ جی، فری میں دور ہو گئے۔ یہ دیکھیں جی، ام حسبتم ان تترکوا، اگر یہ لڑائی نہ چھڑتی، یہ کام نہ ہوتا تو وہ کیسے ہم سے الگ تھلگ ہوتے؟ وہ کہتے ہم بھی معاہد ہیں، تم بھی معاہد ہو، حالانکہ وہ تو انتہائی گندے تھے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ویسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے مجاہدین کو۔ ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور نہ مومنوں کو بناتے ہیں بھیدی۔ ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، وہ کسی کو اپنا بھیدی نہیں بناتے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نے جہاد کرنا ہے اور اللہ مومنین کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جہاد کی وجہ سے۔ ولم يتخذوا من دون اللہ، یہ کافروں کے ساتھ اس لیے لڑنا ہے کیونکہ وہ تمہارے بھیدی نہیں ہے۔ لڑنا تو ہے تم نے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ نہیں لڑو گے نا تو وہ رازدان بن جائیں گے، وہ تمہیں اپنا بنا لیں گے، اور جب کفر کے تم رازدان بن گئے تو پھر اسلام تمہارے ہاتھوں سے گیا۔ ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ سمجھے جی؟ اور اسی طرح یہ بھی سمجھے کہ ابھی تک ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، یہ لما کے ساتھ لگے گا الذین کا، یہ بھی صلہ ہوگا۔ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم والذین لم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کہ ابھی تک اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جو جہاد کریں، اور ابھی تک اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اور بھیدی نہیں بناتے، یعنی اللہ رسول اور مومنین کے ساتھ ہی ان کا تعلق رہتا ہے چاہے جتنے حالات مشکل آ جائیں۔
تو مشکل حالات میں کافروں کے ساتھ اگر کوئی بھیدی بن جاتا ہے، کافروں کا رازدان بن جاتا ہے، تو سمجھو وہ بیمار معاشرہ ہے، وہ پھر تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں لڑے گا بلکہ کافروں کے ساتھ لڑے گا۔ مشکل حالات آ جائیں پھر بھی کافروں کا سہارا نہ لے، کافروں کو بھیدی نہ بنائے، پھر بھی مومنوں کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل بندہ ہے، یہ کامل بندہ ہے۔ اب اس کے ساتھ تو اس کو اپنی صف میں کھڑا کر سکتے ہو، اور جو کافروں کو بھیدی بنائے تو اس کے ساتھ تو لڑنا ہے۔ کیوں جی؟ کہ وہ تمہارا ہو کر کافروں کے ساتھ صورتیں بنا رہا ہے۔ اور جس طرح موالات الہیہ کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، لہذا ابھی تک وہ معاملہ تو نہیں آیا۔ ام حسبتم ان تترکوا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاد کرنا پڑتا ہے اس لیے ایمان ظاہر کرنے کے لیے۔ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہارا ایمان ظاہر نہیں کیا جائے گا جہاد کے ذریعے؟ ام حسبتم ان تترکوا، لہذا یہ خیال چھوڑ دو، یا یہ خیال چھوڑ دو کہ ابھی تک تمہیں یہ ظاہر نہیں کیا جا رہا کہ تمہارے اوپر آزمائشیں ڈال کر کہ کافروں کی طرف تم جھکاؤ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، ان کو اپنا بھیدی بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو، تو لہذا اللہ ضرور ظاہر کرے گا کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی انہوں نے مومن معاشرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اب بتائیے جی، سارا معاشرہ کی پاکی ہی چل رہی ہے، معاشرے کی شفا ہی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ سے آیات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ اشکال ختم ہو جائیں گے جو مختلف خلاصہ جات یاد کرنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ یہ معاشرے کی صفائی چل رہی ہے جی۔ واللہ خبیر بما تعملون ما کان للمشرکین ان یعمروا، یہ چوتھا نمبر آ گیا، جتنی آیتیں ہیں نا جی نمبر اتنی چلائیں گے ساتھ۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، جائز ناجائز کو مشرک کیا سمجھیں، یعنی مشرکوں نو ڈھک دینی، مشرکوں کو جچتا نہیں، مشرکوں کو مناسب نہیں کہ ایامروا مساجد اللہ، کہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر کفر کو، تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ بھی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ لہذا کفر کے کوئی بھی بندہ، کافروں کا کوئی بھی بندہ دیکھو اللہ کی مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے یا اذان دے رہا ہے تو اذان کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جواب بنتا ہے جی۔ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، ان کا کام ہے درباروں کو ادھر ہی۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اچھے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ رہیں گے ہمیشہ۔ حبطت اعمالہم کا نام نہاد موحدین بھی یہاں کیا معنی کریں گے؟ مشرکوں سے مسجد بھی بنواتے رہیں گے، حبطت اعمالہم، مشرکوں کی ذبح نہیں کھائیں گے، کیوں جی؟ حبطت اعمالہم، مسجدیں ان سے بنوائیں گے، حالانکہ وہاں بھی ہے حبطت اعمالہم جی۔ وفی النار ہم خالدون، اس کا مطلب یہ ہے دین کو پورا کا پورا لینا چاہیے، آیات کو توڑ کر اپنی منشا کے مطابق نہ استعمال کریں بلکہ اپنی منشا کو توڑ کر آیات کی منشا کے پیچھے چلیں جی۔ وفی النار ہم خالدون، آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ لہذا یہ حفاظت مومنین کے معاشرے کی ہو گئی کہ مومنوں کے معاشرے میں اگر کوئی بھی آ جائے اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے لگ جائے اور آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کہیں جی خیر ہے کونی مسئلہ، یہ ہمارے معاشرے میں آ کر ہماری مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، نا جنا، اپنے معاشرے کو پاک سمجھیں، ان کا یہ حق نہیں ہے، لہذا ان کو دور کریں جتنا ہو سکے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مومنوں کے معاشرے کی حفاظت ہو رہی ہے کیونکہ مومنوں کا معاشرہ لازم ملزوم ہے مسجدوں کے ساتھ، جہاں مومن ہوں گے وہاں مسجدوں تو ہوں گی، لہذا مسجدوں کا نام اور سہارا لے کر اگر کوئی مشرک
پڑھ رہے ہو نا تو خیال کرنا وہ دھوکہ دے رہی ہیں تمہیں۔ پکی بات ہے مسجدوں کو تو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں۔ یہ کیسی مسجد کو آباد ہے کہ مسجد کی صفائی تو کر رہا ہے وصافی خرابیہ، اور مسجد کے اندر جو عقائد ہونے چاہیے ان عقائد کو تو خراب کر رہا ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان مسجد میں بیان بھی اسی طرح کرے، تو سمجھو مسجد کی تعمیر ظاہری بھی ٹھیک ہو رہی ہے اور باطنی بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ امید جب اللہ ظاہر کر دیتے ہیں تو یہ رجا اللہ کی سچی ہی ہوتی ہے، اللہ کی رجا سچی ہوتی ہے، تو لہذا یہی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ کیوں جی؟ کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی آباد کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی آباد کرتے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے کیونکہ مومنوں کا معاشرہ پاک ہو جائے، اور ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے جو مسجدوں کے مہتمموں اور مشرک ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ہاں جی ایک اور آ گیا مشرک حربی کافر، حاجیوں کو ستو گول گول کر پلانے لگ گیا، لے لو اس سے ستو اور پہنچا دو اسے کہیں اور۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ بھی حفاظت کا اگلا نمبر جی۔ کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور آباد کرنا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کے برابر جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اور آخرت پر ایمان مبدا اور معاد کا ذکر ہے، درمیان میں سب کچھ آ گیا، لہذا یاد رکھنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اور اپنی جان تک بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے۔ جاہد کا لفظ ہے جی کوشش، اور قتال اس کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اہم صورت ہے۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، وہ مومن ہے، یہ مشرک ہے، اگرچہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اگرچہ مسجد حرام کو آباد کیا ہوا ہے، مجاور بنا ہوا ہے، لیکن ہے تو مشرک نا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو موحد ہے، لہذا موحد کو نہیں مارنا، ایسے کو مار سکتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جی اب اس لفظ کو فٹ کریں گے، کیسے فٹ ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مومن مسجدوں کو آڑ بنا کر، مشرک مسجدوں کو آڑ بنا کر، حاجیوں کو پانی پلانے کی آڑ بنا کر، مسجد حرام کا مجاور بن کر اپنے الو سیدھے کرنا چاہتا ہے، تم سے بچنا چاہتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کے کام نہیں بننے دیتا۔ اب یہ آیت فٹ ہو گئی جی، سمجھا جی۔ الذین آمنوا، جذباتی طور پر تو ہم ویسے بھی مانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین سچی ہے، لیکن ہم سے پھسل جاتا ہے اس کا مطلب ہو الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، حالانکہ یہ آیتیں بار بار گزر رہی ہیں، تو فرمایا یہ اس تقابل کے طور پر اب آ رہی ہے، مومن معاشرہ کی حفاظت کے لیے یہ آ رہی ہے کہ مومن یہ ہوتا ہے، اگر اس معاشرے میں آپ نے کسی فرد کو جگہ دینی ہے اپنے معاشرے میں تو اس قسم کے آدمی کو دینا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجۃ عند اللہ،
سب سے بڑا درجہ رکھنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے، بڑی بڑی کامیابیوں کو سمیٹنے والے، حتیٰ کہ اتنی بڑی کامیابی کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ان کے ایک کوڑے کی جگہ اللہ کے راستے میں ایک کوڑا جو ہوتا ہے نا، وہ خیر من الدنیا وما فیہا، کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، موضع صوت احدکم، تو یہ خیر من الدنیا وما فیہا ہے۔ تو خود کوڑا کتنا اہم ہوگا جی مجاہد کا، اور اس کا ایک گھڑی لگا دینا اللہ کے راہ میں، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بھی دنیا مافیا سے بہت بہتر ہے۔ اس کی ایک گھڑی، اس کا ایک کوڑا، حتیٰ کہ اس کی ایک جہاد کی سواری کو تیار کرنا، یہ اس کا تا قیامت عمل لکھا جاتا رہے گا۔ حتیٰ کہ جو اعظم درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرمایا جب مجاہد گھر سے نکلتا ہے، سمجھو اس نے روزے کی نیت کر لی، سمجھو اس نے نماز کی نیت کر لی۔ جب تک یہ سلام نہیں پھیرتا نا کوئی، اسی طرح جب تک کہ مجاہد گھر میں نہیں آتا، سمجھو نماز کی حالت میں رہا ہے، سمجھو جہاد کی حالت میں رہا ہے، سمجھو روزے کی حالت میں رہا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے پوچھا نا اللہ کے نبی، ہمیں بھی کوئی ایسا اجر بتائیے کہ اعظم درجہ تو یہ پا لیتے ہیں، ہم بھی مجاہدین کے برابر ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعون، یہ تمہارے پاس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے کہ مجاہدین کا اجر تم ویسے پالو جب تک کہ جہاد نہیں کرو گے۔ کیوں جی؟ وہ تو سمجھو گھر سے نکلا ہے تو نماز اس نے شروع کی ہے، اور گھر واپس نہیں آیا، سال 2 سال 20 سال سمجھو نماز کی حالت میں ہے، سمجھو روزے کی حالت میں، اور اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہو اور اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہو؟ لا تستطيعون، لہذا تم طاقت نہیں رکھتے، یہ اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ مومن معاشرے کا فائز، سب سے کامیاب بندہ یہ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ اس کی تبشیر کی آیت ہے جی، یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان، دنیا میں اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی طرف سے رضوان کی، کہ میں اللہ تم سے راضی ہوں، میں اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہیں، اور آخرت میں وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے کئی کئی باغات ہم نے بنائے ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم۔ یہ کئی باغات ہیں نا، ویسے تو ہر جنتی کو 2 باغ تو ملیں گے، یہ تو قانون ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کوئی خوف زیادہ کرے گا تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی، اور کوئی خوف تھوڑا کم اگر ہو بھی جائے گا کہ کبھی کبھی گناہ بھی ساتھ مل جاتا ہے، وَلِمَنْ وَمِنْ دُونِهِمَا جنتان، وہاں بھی 2 باغات تو ساروں کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ تو انعام کے طور پر بہت سارے ملیں گے، جنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ پتہ نہیں آپ جنت میں مجھے ملیں گے تو کیسے ہوں گے، اور پتہ نہیں میں کیسے ہوں گا، ہے جی؟ تو یہی دن یاد کریں گے، ہے جی، کہ ہم پڑھ رہے تھے خالدین فیہا ابدا، حالانکہ ہم نے تو یہ تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔ ہم ایک دن کی خوشی دیکھتے ہیں، ڈر پھر ساتھ ہی لگ جاتا ہے کہ کل پتہ نہیں پریشانی نہ آ جائے جی، آج تو شادی ہو گئی اور کل مرنا بھی تو ہے، یہ خوشی کے ساتھ پریشانی بھی ساتھ لگ جایا کرتی تھی، میں کیا کریں۔ اور یہ کوئی ایسی عجیب خوشیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس اجر ہے بہت بڑا، بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، معاشرے کی حفاظت پھر آگے دی، مومن معاشرے کی حفاظت قتال کے ذریعے ہو سکتی ہے، لہذا ایسا بندہ نہ بننا
کہ جو جہاد سے پیچھے پیچھے رہنے والا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو نہ دوست بنانا اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان پر. کفر کو ایمان پر عزیز رکھیں تو یہ نہ کہیں جی ہمارے معاشرے کا فرد ہے، باپ ہے جی خیر ہے، بھائی ہے جی خیر ہے. نہ دعا مانگیں ان کے لیے. جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا تو مانگتے تھے نا، وغفر لی ابی انہ کان من الظالمین. اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما. جی تو بے شک دعا تو مانگیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو دوست نہ بنا لے میں. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ عزیز رکھتے ہیں کفر کو ایمان پر. ومن یتولہم منکم، جو بھی ان کا دوست بنے گا، یعنی ان کے ساتھ حالانکہ جگری یارانہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے. جی حتیٰ کہ اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کی بھی عزت تو کرنی ہے، لیکن جو خفیہ مشورے ہیں، بھیدی بنانا ہے، رازدان بنانا ہے، وہ دینی منصب کے اعتبار سے ہو. جی ان کے ساتھ وہ مشورے نہیں کرنے جو اپنے صف مجاہدین میں بیٹھ کر کرنے ہوتی ہیں، ان کو محبوب نہ بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی ان کی رفاقت کرے گا وہ ظالم ہوں گے، ظالم. لہذا اپنے معاشرے کا ظالم بندہ نہ بننا، بلکہ مجاہدین کے رازداری کا اور ان کی دوستی کا پاس رکھنا. اپنے مشرک اور کافر والدین اور اعزاء اور اقارب کو دوست نہ بنانا، کیونکہ تم مجاہدین کے اولیاء بن چکے ہو. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. مومن کا شعار تو یہ ہوتا ہے، مومن اللہ اور اس کے رسول کو ہی اپنا بھیدی بناتا ہے اور اپنے مومنوں کو ہی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. مومن معاشرے میں تم نے غیروں کا ولی بھی نہیں بننا، اور مومن معاشرے میں ایسے ہو کر بھی نہیں رہنا کہ تم مجاہد نہ ہو. کیونکہ معاشرے پاک رہتے ہیں جہاد کے ذریعے. مجاہد بن کر رہو، جب بھی تمہیں پکارا جائے تو تم چلے جانا. کبھی رشتہ داریوں اور کبھی مال و دولت یہ رکاوٹیں نہ بنیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تمہارا سارا خاندان، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور تمہاری برادریاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کما کر رکھے ہوئے ہیں، بڑی بلڈنگ بنا لی ہے جی، بڑی کوٹھی بنا لی ہے، اسے چھوڑ کر میں کیسے جہاد پر جاؤں نا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسی تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر لگتا ہو. تجارت ہے جی، شروع کر رکھی ہے، انویسٹمنٹ ہے کر رکھی ہے، اگر یہ مال نہیں بکے گا تو ایکسپائر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، بڑی بڑی. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہوئی چیزیں اللہ رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرنا، اللہ اسی میں تمہیں تباہ کرے گا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا کہ اللہ بھیجے گا اپنا حکم. جس طرح کہ اسی صورت کے آخر میں بھی آئے گا انشاءاللہ کہ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر آزمائشیں بھی ایسی پڑتی رہتی ہیں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ بھیجتا تو رہتا ہے، دکھاتا بھی رہتا ہے کہ تم فاسق قوم ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے مقابلے میں رشتہ داری کی محبت کو سامنے رکھ لیا ہے، مالوں کی محبت، گھروں کی محبت، تجارتوں کی محبت کو سامنے رکھا ہے۔ لہذا اللہ تمہیں بار بار عذاب بھیج کر، کبھی سال میں ایک دفعہ، کبھی دو دفعہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور میں نے تو پہلے بھی کہہ آیا ہوں او یوم یاتی بعض آیات ربک کے اندر کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ معذب لوگوں کا معاشرہ ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ کیا ہے؟ ہم تو اس کو صرف کہہ دیتے ہیں نا جی ابتلا آ گئی ہے جی، حالانکہ یہ معذبین کا معاشرہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہوئے ہم پر، اور نہیں تو یہ گندے حکمران تھوڑے عذاب ہیں اور پریشانیاں، خوف اور حزن ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ وہ سارے کی ساری وجہ کہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں محبت کی ترجیح ہوتی ہے، دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو یوں ہمارے اوپر حزن، پریشانیاں تو ٹوٹتی رہیں گی، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، ابتلا کہنے سے پہلے سوچنا ہے کہیں یہ عذاب تو نہیں ہے، میں پیچھے مڑ کر تو دیکھوں کہیں یہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں، اپنے دین پر مطمئن ہے تو الحمدللہ پڑھیں اور آزمائش میں نکلنے کی دعا کریں کہ اللہ یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، ورنہ صرف سادہ آزمائش کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن تو نہ کرے نا، اپنے آپ کو سبز باغ تو نہ دکھائے نا، اللہ نے تمہارے پڑھنے کے لیے عذاب بھیجا ہے، لعلہم یتضرعون لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، تاکہ گڑ گڑا جائیں۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو نیک پاک سمجھ کر ابتلا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اس کی نشانی پھر اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ عذاب ہے یا ابتلا ہے۔ عذاب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس وقت ایمان لانا بھی کام نہیں آتا اور اس وقت کوئی نیکی کرنا کام نہ آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ یہ عذاب ہے۔ ہاں اگر نیکی کرنا کام آ رہا ہے، آزمائش ہلکی ہو گئی ہے تو سمجھو آزمائش ہے، ہلکی ہو گئی ہے، نیکی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ذکر اذکار وغیرہ ذالکا، صدقے خیرات، گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے تو سمجھو یہ ابتلا ہے۔ اگر نیکی کرنے سے وہ آئی ہوئی مصیبت کم ذرا بھی نہ ہو تو سمجھ لو یہ عذاب ہے، اور پھر نیکی کرنے فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں البتہ نیکی مومن ہے تو سٹاک ضرور ہوگی آئندہ کے لیے، اب فائدہ نہیں دے گا۔ تو اب کیا چیز فائدہ دے گی؟ عذاب سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی پھر جی؟ ہر گناہ سے نکلنا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مخرج صرف یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے بچ جانا، کہنا کہ جو میں نے گناہ کیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں، تیرا بن جاتا ہوں، تو پھر وہ ہٹے گی۔ لہذا ہمارا معاشرہ معذب ہے، کم از کم جہاد سے ہماری اتنی روح گردانی ہے، نہ اصول جہاد کا پتہ، نہ اسباق جہاد کا پتہ جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائے ہیں، نہ اس کے حدود کا پتہ، اور نہ اقامت الدین کے حقوق کا پتہ کہ اب ہم کیا کریں۔ تو آئے روز ہم عذاب کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی پر تھوڑا تو کسی پر زیادہ۔ تو پریشان ہوئے کریں تو اکیلا بیٹھ کر اللہ کو کہہ دیا کریں، اے اللہ میرے اوپر خوف آ گیا ہے، اے اللہ میرے اوپر حزن آ گیا ہے، اے اللہ میں نے جو کمی کوتاہی کی ہے اپنے طور پر میں وہ نہیں کرتا اور کام شروع کرتا ہوں اور گناہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ عذاب رفع ہو جائے گا۔ دیکھا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ فاسق قوم کا کوئی کام بننے نہیں دیتا۔ فاسق قوم نے محبتوں کو پالا تھا، رشتہ داریوں کی محبتیں، مال کی محبتیں، تجارتوں کی محبتیں، اپنے گھروں کی محبتوں کو پالا تھا نا، اللہ اس کا کام بھی نہیں بننے دے گا، یہ بھی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ آیا زلزلہ، تباہ ہو گیا سب کچھ، اسی مکان کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں جا رہا تھا نا گیا، بیوی بچوں کے لیے نہیں جا رہا تھا نا وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں بعدوں کا، تجارت ویسے بھی ماند پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے اپنے سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں اقامت الدین یومیہ بنیادوں پر اس کا سبق پڑھیں، کسی ماہر فن کے پاس بیٹھیں جو اقامت الدین کے اندر ڈاکٹریٹ جس نے کر رکھی ہو۔ اقامت الدین میں ڈاکٹریٹ وہی کرتا ہے نا جو قرآن کا ماہر ہو،
اسے پتہ ہوگا نا، تفقہ فی القرآن اسے ہی ہوگا، اس کے پاس جاؤ اور حقوق الاقامت سنو۔ یومیہ اگر مستضعفین میں بھی ہو نا، اگر 1:2 کی طاقت نہیں ہے، 1:10 کی طاقت نہیں ہے، حدود آپ پڑھ چکے ہیں، مستضعفین میں ہے، پھر تو مستضعفین میں ہے نا، تو پھر بھی تمہارے ذمہ کوئی فرائض ہیں اقامت الدین کے، وہ حقوق پورے کریں۔ پہلے تو سارا قرآن پڑھیں، ہاں ہر کوئی فری میں لینے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو کہتے ہیں قرآن سارا پڑھیں۔ پہلا قدم اقامت الدین کا قرآن ہے، اور دوسرا قدم ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ دوسرا کام کم از کم اتنا تو کریں، اقامت الدین کے لیے یومیہ انفاق فی سبیل اللہ تو کریں۔ یہ قرآن نے دوسرا درجہ بیان کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی پیسے کو جمع تو کرنا شروع کر دینا کہ میں اقامت الدین کے لیے لگاؤں گا، اور نہیں تو روزانہ 1 روپیہ تو بن سکتا ہے، سال کے 360 روپے تو جمع کر لیں، پچھلے جتنے بھی سال گزر چکے ہیں آپ کے بلوغت کے بعد، ہر سال کا 360 روپیہ تو رکھ لیں۔ آسان ہے کہ مشکل ہے جی؟ چند ہزار بھی نہیں بنیں گے، تو کم از کم یہ انفاق فی سبیل اللہ اپنی پچھلی زندگی کو تو بھر دیں، اس سے تو بھر دیں، باقی قتال اللہ صورتیں بنا دے گا انشاءاللہ جی۔ اور یہ پہلا قدم ہے قرآن پڑھنا، دوسرا قدم ہے اقامت الدین کے لیے کم از کم انفاق کرنا، تیسرا قدم وہ ہے جو التربیت الجسمانیہ الروحانیہ المالیہ گزر چکی ہے، اس تربیت کو اپنائیں، یہ تیسرا قدم ہے۔ چوتھا قدم اقامت الدین کا بتاتا رہتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو ترغیب تو دیں، اقامت الدین کی کچھ شکلیں تو بنائیں، کچھ صورتیں تو بنائیں کہ ہم یہاں رہ کر اب کیا کر سکتے ہیں جی۔ یہ 4 صورتیں اپنانا تو کم از کم فری میں آپ کو بتا دیا سبق جی، کم از کم اللہ کے عذابوں سے ہم نکلیں۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ورنہ اے فاسقو تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، تجارتیں کر رہے ہو ٹارگٹ تک نہیں پہنچے گی، محبتیں پال رہے ہو دشمنیوں میں بدل جائیں گی، مکانوں کو بچا رہے ہو کھنڈرات میں بدل جائیں گے جی۔ لہذا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی راہ بننے نہیں دیتا، کیونکہ یہ مومن معاشرہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تو مومن معاشرے کو بچاتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ اب یہ جی وعدہ نصرت، قتال پر وعدہ نصرت کہ تم یہ قتال کرو گے، معاشرے کو یوں بچاؤ گے، یوں بچاؤ گے، یوں بچاؤ گے، ساری چیزیں حفاظت کی آپ نے پڑھی نا، تو اب وعدہ نصرت آ گیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ اللہ تمہاری پہلے بھی مدد کر چکا ہے بہت سارے میدانوں میں۔ ویوم حنین، چھوٹے حضرات اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں جی؟ وہ 15 سال عمر ہو چکی ہے نا، اب چھوٹا نہ سمجھے۔ 17 سال کے تو محمد ابن قاسم تھے جو کہ فاتح بن کر آئے تھے مصر کے، اور ہم یہ ہمارے ہندوستان کے جی، تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، چھوٹا ہوگا کوئی اور، سمجھا جی؟ ہم بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور نصرت کی امید میں رہیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کم از کم مانگے۔ اچھا ایک دوسرے کے لیے مانگیں، چلیں آپ میرے لیے مانگ لیں، دیکھا جی حدیث پاک میں دوسرے کے لیے مانگو تو اپنے لیے تو قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں مومن معاشرے کا کامل فرد بنا، ہمیں زمین پر وہ سارے کمال عطا کر جو تیری عبادات کے کمال ہوتے ہیں۔ اے اللہ وہ سارے کمال عطا کر تاکہ رخصت ہو رہا ہوں نا زمین سے، یہ پریشانی نہ رہے، یہ پریشانی تو ہو ہی نہیں نا انشاءاللہ کہ میں نے کوئی گناہ کی ہے، یہ پریشانی بھی نہ رہے کہ میں وہ کمال بھی حاصل نہ کر سکا، وہ بھی نہ کر سکا۔ بھائی جب سخی سے مانگنا ہے تو پھر کیوں تھوڑا تھوڑا مانگے ہے جی؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، تو فل کر کے کمال حاصل کر لیں ہے جی۔ ایک ہم نبی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، تابعی نہیں بن سکتے، تبع تابعی نہیں نہ بن سکتے، باقی اللہ ولایت کے ہر کمال نصیب فرما سکتا ہے نا، ان کے کمال درجہ کے متبع تو بن سکتے ہیں نا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ورنہ معذب لوگوں میں شامل ہو گئے نا تو پھر زندگی بڑی بے ترتیب گزرے گی، بے سکون گزرے گی۔ اللہ ہمیں معذبین سے نکال، اور بار بار دعا مانگا کریں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس گندے معاشرے سے بھی نکال، کیونکہ ہم یہاں غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، کئی میدانوں میں اللہ نے مدد کی ہے۔ ویوم حنین،
اور خصوصاً حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو یہ اب یوم حنین، اس کی کوئی اور تصویر بن سکتی ہے؟ نہیں نہ بن سکتی، ایک ہی تصویر ہے۔ تو جہاں آیت کی ایک ہی تصویر ہو تو وہاں ایک ہی تصویر بنانی ہے۔ یہ دوسرا بھی آپ کو ٹچ دے دیا، کون سا؟ سبق تو اور چل رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو شان نزول کا ٹچ بھی سمجھا رہا ہوں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں خوش لگ رہی تھی اپنی کثرت، ساتھ ساتھ حفاظت المعاشرت کی ایک نمبر بھی بڑھ گیا کہ کبھی بھی اپنی کثرت پر اعتبار کر کے نہ بیٹھنا، بلکہ اللہ کی مدد کے بھروسے رکھنا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ نہیں کہ اپنی کثرت جمع نہ کرنا، او بھائی قوت تو ہر قسم کی جمع کرنی ہے، کثرت پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرنا، وہ تو پچھلی آیت گزر چکی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو قوت کی کئی صورتیں ہیں، افرادی قوت بھی ہوگی، جسمانی قوت بھی ہوگی۔ تو اذ اعجبتکم کثرت صرف اس پر تعجب نہیں کرنا، یعنی وہ اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، سو کچھ کام نہ آئی تمہارے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں بچ کر جائیں، دشمنوں کا اتنا حملہ ہو چکا تھا حنین میں۔ ہاں تو جب جگہ چھپنے کی نہ ملے، بچنے کی نہ ملے، تو فراخ ہونے کے باوجود زمین تنگ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ، نتیجہ یہ نکلا کہ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ، تم پیچھے ہٹ گئے پیٹھ دے کر۔ تو یہ پیچھے ہٹ جانا پیٹھ دے کر یہ کوئی گناہ تھا؟ تولی قرار پائے گی یوم زحف کو؟ نہ جی نہ، کیونکہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، یہ جہاد سے بھاگ جاتے، پورے میدان سے بھاگ جاتے تو پھر یہ تولی قرار پاتی۔ میدان سے نہیں بھاگے بلکہ اپنی فئہ کو بچانے کے لیے، اپنے مورچوں کی طرف پلٹنے کے لیے بھاگ رہے تھے کہ کوئی مورچے میں کہیں اوٹ میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ حنین والوں نے پہاڑی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو یوں صحابہ اکرام جب پہنچے نا، یک بارگی انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، تو ظاہر ہے پھر اوٹ میں تو ہونا تھا۔ تو یہ صورت ہے جی، ثم انزل اللہ سکینتہ، تمہیں خوش لگ رہی تھی اپنی کثرت دو بدو کے مقابلے کے لیے، لیکن یہ خیال بھول گیا کہ بعض اوقات فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ فائرنگ کرنے والے تھوڑے ہوں اور باقی بندے زیادہ ہوں تو تب بھی تو کثرت کام میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے جی تیر اندازی شروع کر دی۔ تو یہاں پر کثرت دو بدو میں تو چلتی ہے، لیکن یہاں کیا کرے؟ تو لہذا ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر یہ بھی سن لو کہ اللہ نے اپنا سکون و اپنی سکینت نازل کی، تسکین نازل کی علی رسولہ، اپنے رسول پر اور مومنین پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تسکین تھی ہی صحیح، کیونکہ اللہ کے نبی بھاگے نہیں تھے اتنا بھی، بلکہ اللہ کے نبی اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر اعلان کر رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس موقع پر تو سپہ سالار پیچھے بچتا ہے، کیونکہ وہ حملہ بھی سپہ سالاروں پر زیادہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں جی۔ لیکن فنون حرب کے ماہر بھی تو ہوں گے نا، تیر و تلوار اور گولی کے سامنے سینہ دے لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، فنون حرب کی مہارت بھی اسی طرح ہو جس طرح کہ سپہ سالار کو ہوتی ہے، پیش قدمی بھی جاری رکھتا ہے اور اپنا دفاع بھی مضبوط رکھتا ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکھرے ہوئے مجمع کو آواز دلوا کر جمع کیا کہ یہاں آئیں جی، اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو بلایا، پھر مومنین پر تسکین آ گئی، انہیں اوٹ مل گئی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ آ گئی پھر اللہ کی اچانک مدد جی، وہ جو تیر چھوڑ رہے تھے نا، بالآخر ختم بھی تو ہونے ہیں تیر،
تو پھر اللہ نے کئی لشکر ایسے اتارے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہو گئی کافروں کی. وعذب الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو سزا دی. یہ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ نے رجوع کیا اس کے بعد اس پر جس کو چاہا. کیسے رجوع کیا؟ اللہ نے شہادت کے ذریعے یا اللہ نے نصرت اور غلبہ کے ذریعے، جس پر جیسے چاہا اسی طرح رجوع کیا. واللہ غفور رحیم، گناہ ہو تو اللہ معاف کرتا ہے نا، لیکن اپنوں کے خلاف اولا باتیں ہوں تب بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور. اللہ نے اتنا بھی معاف کیا ہے، اتنا بھی شمار میں نہیں لایا. واللہ غفور الرحیم. بھائی اپنے تھے نا، ایسے تو نہیں بنتی تھی کہ ہم سے تمہاری نظریں ہٹنے پائیں اور اپنی کثرت پر لگنے لگ جائیں. تو یہ بھی تو تھوڑی بہت بے وفائی نام کی صحیح، لیکن اللہ نے یہ بھی معاف کر دی. واللہ غفور الرحیم. فرمایا اپنوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان کو کمال تک لے جاتے ہیں. مومن کو اللہ کہیں کم نہیں ہونے دیتے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو تم تو بڑے پاک ہو. دیکھا تمہارا معاشرہ تو بڑا پاک ہے، تمہارا معاشرہ نجاست سے پاک ہے، مشرکین کی نجس والی بیماری سے شفا یاب ہے. لہذا ویشفی صدورا، قتال تم نے اس لیے کرنا ہے تاکہ تمہارا معاشرہ پاک رہے. چاہے اس کے اندر مسجدیں بنانے والے محتمم مشرک کیوں نہ آ جائیں، ان کو بھی نہیں رہنے دینا. چاہے یہاں حاجیوں کو ستو گول گول کر پانی کیوں نہ پلانے لگ جائیں، تب بھی ان کو نہ ماننا اپنے معاشرے کا فرد، قتال کرنا ان کے ساتھ. چاہے وہ مسجد حرام کے مجاور کیوں نہ بن جائیں، تب بھی جہاد میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ ضرور کرنے ہیں. اپنے آپ کو بھی بچا کر رہنا، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ایسا دوست نہ بنانا جو مجاہدین کو بنانا پڑتا ہے. ایسے بھی نہ بن جانا کہ اپنی تجارتوں، خاندانوں، مالوں اور گھروں کے ساتھ محبت کر کے جہاد کے سبق کو بھول جانا. ایسا بھی نہ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر جب تم نے اتنا اپنے معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو پھر مشرکوں کو تو جگہ ہی نہیں ملنی چاہیے تمہارے معاشرے میں. تو اتنا خیال کرو کہ اگر مشرک تمہارے معاشرے میں رہتا بھی ہے نا، تو ایک نہ ایک پاک جگہ ضرور تمہاری ہونی چاہیے، جو نشانی کے طور پر تمہارے اندر قائم و دائم رہے کہ مشرک پلید ہے. وہ نشانی اور تو بن نہیں سکتی تمہارے لیے، کیونکہ تم نے اپنے معاشرے میں ان کو رکھنا بھی ہے، دعوت بھی دینی ہے. لہذا اللہ تمہارے لیے ایک جگہ بناتا ہے تاکہ مشرکوں کی نجاست واضح رہے، وہ ہے مسجد حرام. تو فرمایا یا ایھا مومن معاشرے کو پاک کرنے کے لیے مشرک معاشرے سے نجات دی گئی. اس کی ایک صورت یہ بنائی گئی کہ تمہیں باقاعدہ یہ سبق تازہ رہے کہ مشرک پلید ہوتا ہے. صورت یہ ہے کہ تم نے مسجد حرام کے قریب اسے نہیں آنے دینا. یا ایھا الذین آمنوا، اس تقریر سے وہ اشکال رفع ہو گیا کہ بھائی اگر مشرک پلید ہے تو مسجد حرام ہی تو صرف پاک نہیں، پاک تو ساری مسجدیں، پاک تو پھر قرآن بھی ہے، پاک تو پھر مومن بھی ہیں. پھر کیا مطلب ہے کہ مسجد حرام کے قریب نہ جانے دینا؟ تو یہ تقریر آپ کے سامنے کر دی ان روابط کے بیان میں کہ مومن معاشرے کو پاک رکھنا ہے نا، تو مشرک چونکہ نجس ہے اور اس کی نجاست کے سبق کو یاد رکھنے کے لیے ایک جگہ ہم تمہیں دیتے ہیں کہ وہاں پر اس کا داخلہ ممنوع کر دو تاکہ اس کی نجاست تمہارے ذہنوں میں رہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا، بالفرض یہ حکم نہ ہوتا تو مشرک کی نجاست عیاں نہ ہوتی، ورنہ تو ہر وقت اب مشرک کی نجاست واضح رہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یاد رکھو اے مومنو مشرک پلید ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سو آج کے بعد، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. مسجد حرام کا قریب کیا ہے جی؟ حدود حرم مسجد حرام کے قریب ہے. لہذا مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. مسجد حرام میں تو نہ آئیں تو
وہ تو ہے مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، حدود حرم میں داخل ہی نہ ہوئے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ آج تو جو آئے ہوئے ہیں اعلان تو انہوں نے سنا ہے جی، یوم الحج الاکبر کو یہ اعلان ہو رہا تھا، تو لہذا آج تو وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان سننا ہے، بس اعلان سنا کر ان کو کہو جی شاباش، بستر بوری گول کریں اور یہاں سے جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان بڑے بڑے بازار ساتھ لے آئے ہوں تو، یا یہاں مسجد حرام کے ارد گرد آبادی اور تجارتی معاہدے کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ یہاں پر زیادہ آبادی و مومنوں کو فائدے ہوں، فرمائے اس کا ڈر نہ کرنا، بھوک کا ڈر نہ کرنا، تجارت کا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم ڈرتے ہو فقر سے، تم مشرکوں کا پیسہ نہ آئے تو اچھا ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا مشرکوں کے پیسے سے، من فضل ہی، اللہ اپنا فضل دے گا، اس کی جگہ معاہد آپس میں تجارت کریں گے، معاہدوں کا فائدہ ہوگا انشاء، اگر اللہ نے چاہا، ان اللہ علیم، اللہ اپنے مومنوں کے معاشرے کو جانتا ہے، لہذا کیسے پاک کرنا ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا، لہذا تم اپنی تدبیروں کے ذریعے اپنے معاشرے کو با کمال بنانا چاہتے ہو، جس طرح آج کل سعودی والے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حرمین کو اس نہج پر لے جائیں گے جو گزشتہ سالوں کی محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، نعوذ باللہ، حالانکہ گزشتہ سالوں میں اتنے امیر تھے کہ ان کے نوکر بھی امیر تھے، اور آج کل وہاں کے رہنے والے بھی کہتے ہیں پہلے ہم 2 اے سی چلاتے تھے، اب ایک اے سی چلانا پڑتا ہے جی، یعنی ہماری وہ خوشحالیاں بدحالیوں میں بدلنے لگ گئی ہیں، جبکہ حکومتوں کا اعلان ہے کہ ہم کفار کو اپنے ملک میں تجارتی معاہدے ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ملک کو اور بلندیوں تک جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ علیم، اللہ کو تو خوب پتہ ہے نا کہ کیسے بلندیوں پر یہ معاشرہ جائے گا، لہٰذا اللہ احکام اپنے علم کے مطابق کرتا ہے، حکیم، اللہ اپنے حکمت کے تقاضوں سے ہی وہ سارے احکام کرتا ہے جن میں حکمت بھری ہوئی ہوتی ہے، تم جتنے بھی فیصلے صادر کرو گے وہ خالی از حکمت ہوں گے، لہذا یہ 2 چیزیں پوری ہو گئیں جی، کون سی؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، یہاں سے 2 طائفے پورے ہوئے، قتال البراء اور قتال الشفاء پورا ہوا، باقی انشاءاللہ پھر وما علینا الا البلاغ۔